من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس سے پہلے جو رکوع شروع کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، اس میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ کتابوں والی قوم تھی، انبیاء کا ایک تسلسل ان میں رہا تھا، اس لیے خاص طور پر ان کو خطاب کر کے اللہ نے ان پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد دلا کر انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کتنی معزز قوم ہو، کتنے بڑے بڑے انبیاء تمہارے درمیان آتے رہے، کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں تم پر ہوتی رہی. تو اس نبی کی پیروی کا، اس کی دعوت کو قبول کرنے کا، اس کے لیے قربانیاں دینے کا سب سے بڑا حق آپ کا ہے. اس لیے مزید بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر اسی مقصد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل والو، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعمت، میں نے کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں، فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام عالموں پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو مدینے میں جو یہود تھے، خاص طور پر ان کو بھی خطاب کیا جا رہا تھا کہ تمہارے آبا و اجداد پر، تمہارے پچھلے لوگوں پر میں نے جو انعامات کیے ہیں اس کو یاد کرو. جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے. جب اتنی اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارا تو کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے پیغام کو قبول کریں، اس کے نبی کی اطاعت کریں، ان کا تعاون کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. آگے ان نعمتوں کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فضلت کے معنی فضیلت دینا، مقام دینا، امتیاز عطا کرنا، علی العالمین، تمام عالموں پر، تمام مخلوقات پر میں نے تمہیں فضیلت دی. یہ بنی اسرائیل سے خاص طور پر کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر نہیں آئے تھے اس وقت تک
جتنے انبیاء آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں تھے۔ اس وقت تک توحید کی جو نعمت تھی وہ بنی اسرائیل کے اندر تھی۔ بنی اسرائیل ایک زمانے تک توحید کے علم بردار رہے، ایک اللہ کو ماننے والی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اس لیے خاص طور پر ان سے کہا کہ تمہیں میں نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ ظاہر بات ہے کہ جو قوم توحید کی حامل ہوتی ہے، توحید پرست ہوتی ہے، وہ قوم تمام مخلوقات سے برتر ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے۔ تو اس وقت تک چونکہ توحید کے علم بردار ایک اللہ کو مان کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والی قوم یہ بنی اسرائیل تھی، اس لیے اس وقت تک اللہ نے تمام قوموں پر ان کو فضیلت دی۔ لیکن جب توحید کو انہوں نے چھوڑ دیا، بت پرستی کی طرف وہ بھی مائل ہو گئے، یا اپنے اپنے انبیاء کے عقیدے میں اتنا غلو کیا کہ ان کو خدا کا درجہ دینے لگے، خدا کے ساتھ شریک سمجھنے لگے، یا خدا کی اولاد قرار دینے لگے، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ ہٹ گئے، تو پھر اس منصب سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا۔ پھر ان کے اندر اور دوسری قوم کے اندر کوئی خصوصیت نہیں رہی، جو خصوصیت تھی وہ خصوصیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اور آپ کے ذریعے سے امت محمدیہ کو توحید کا پیغام مل گیا، اور امت محمدیہ توحید کی حامل ہو گئی، رسول اللہ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل انہوں نے کیا، قرآن کے پیغام کو انہوں نے سنبھالا، تو جو امت محمدیہ کے عقیدے اور فکر کا حامل ہوگا اب وہ دنیا میں سب سے افضل ہوگا۔ اس لیے کہ توحید کی وجہ سے فضیلت، جس کے پاس توحید ہے اس کی فضیلت ہے، جس کے پاس توحید نہیں اس کی فضیلت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت تک کے سلسلے میں تھا جب تک بنی اسرائیل توحید پر قائم تھی۔ کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام مخلوقات پر تمہیں فضیلت دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تین چیزوں کو یاد دلایا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، وَاتَّقُوا، تم ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، بدلا دے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، شیئا، کسی طرح کا، ولا یقبل، اور قبول نہیں کیا جائے گا، منہا، ان سے، شفاعت، کسی قسم کی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا، ایک تو یہاں کہا واتقوا یوما، کہ اس دن سے ڈرتے رہے۔ اس دن کا مطلب قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، دوبارہ اللہ کے پاس جمع ہونے کا دن۔ اس کا خاص طور پر تذکرہ کر کے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کی گئی کہ جس مقصد کو بھول چکے ہیں اس مقصد کو یاد کریں۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر خاص طور پر آخرت کے دن کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل جو موحد توحید پرست قوم تھی، اس قوم نے آہستہ آہستہ آخرت کے عقیدے کو، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے، اس عقیدے کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اس طرح بھلا دیا کہ ان کی کتابوں تک سے اس کا تذکرہ خالی ہو گیا۔ اس لیے خاص طور پر آخرت کا تذکرہ کر کے ان کو اس بھولے ہوئے پیغام اور عقیدے کو یاد دلایا جا رہا ہے جس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، اور جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے آخرت کا جو انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ جب جنت میں کچھ ملے گا یا گناہ کرنے پر سزا ملے گی، یہ عقیدہ ہوگا تو پھر انسان عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا کہ میرا عمل رائے گا نہیں جائے گا، اس کا رزق ہمیں آگے چل کر ملے گا۔ اللہ کے پاس حساب دینے کا ڈر ہوگا، پھر آدمی ظلم نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا،
بے ایمانی نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو خاص طور پر یاد دلایا گیا کہ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرتے رہیے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی نفس کسی نفس کو کسی طرح کا بدلہ نہیں دے سکے گا۔ یہ بھی یہودیوں کے عقیدے کی، عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہماری طرف سے کفارہ ادا کریں گے۔ خاص طور پر عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھ کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ عوض، جزا کہتے ہیں عوض کو، بدلے کو، یعنی کچھ دے کر اپنی جان چھٹا لینا، کچھ دے کر اپنی جان چھڑوا لینا، اس کو عوض کہتے ہیں، اس کو جزا کہتے ہیں۔ وہ یہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر تمام مسیحیوں کی جان کو چھڑوایا جہنم کی آگ سے، جتنے بھی گنہگار تھے ان کو جہنم سے انہوں نے چھڑوایا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اس کی تردید کی گئی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کو کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، کوئی آخرت میں کسی کا عوض بن کر اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا، کسی کو عوض دے کر چھڑا نہیں سکتا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے سفارش کو قبول نہیں کر سکتے۔ سفارش، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہماری سفارش کریں گے، ہمیں جہنم سے چھڑوا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی فدیہ، عدل کہتے بد فدیہ، عوض قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يَنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہا کہ آپ وہ تصور چھوڑ دیجئے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بدلہ دے گا، کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے گا، کوئی سفارش کرے گا۔ یہ بنی اسرائیل سے خاص طور پر اس کہا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا ان کا کہ ہمارے بڑے سفارش کر کے ہمیں چھڑوا دیں گے، یا ہماری طرف سے وہ کفارہ ادا کر چکے ہیں، اس کفارے کے بدلے میں ہم کو نجات مل جائے گی، یا کسی طرح سے ان کی مدد ہوگی۔ یہ کہہ کر ان کو بالکل یہ بتا دیا کہ وہاں سوائے ایمان، جو اللہ پر ایمان ہوگا، رسول اللہ پر ایمان ہوگا، شریعت پر ایمان ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں دے گی، ایمان اور عمل صالح۔ اور دوسری چیز، سفارش کا مطلب وہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، کفر پر جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی سفارش نہیں کی جا سکے گی۔ ورنہ جو مومن ہوں گے، جن کے اعمال کے اندر کمزوریاں ہوں گی، اللہ کے حکم سے ان کی سفارش تو اہل ایمان کریں گے، نیک لوگ کریں گے، انبیاء کریں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ لیکن جو کافر ہوگا، کفر پر جس کی موت ہوگی، اللہ کے رسول پر ایمان لائے بغیر جس کی موت ہوگی، پھر اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے، اپنے عقیدے کو صحیح کر کے اللہ کے دربار میں صحیح عمل کر کے حاضر ہونے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا۔